ایک گہری رات کا منظر جب چاند کی نرم روشنی ریگزاروں پر چھن چھن کر برس رہی تھی اور صحرا کی ہوا میں ایک پر اسرار سکون جھلک رہا تھا۔ اسی خاموشی کے عالم میں ایک انجان قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک دور وادی نخلا کے کنارے ایک ناقابل بیان روشنی کا ظہور ہوا۔ یہ روشنی کسی معمولی شعلے کی نہیں تھی بلکہ ایک مقدس پیغام کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات کی ایک جماعت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت سنتی ہے۔ ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ اس حقیقت کے سامنے جھک جاتے ہیں جسے نہ انسان جھٹلا سکا نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ داستان صرف ایمان کی نہیں بلکہ عشق، قربانی اور پیغام الہی کی وہ سرگشت ہے جو وقت کی حدوں کو پار کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جنات سے متعلق دلچسپ اور معلوماتی حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تخلیق کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتوں اور اسلام قبول کرنے کے تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد جن کی تاریخ اور اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو جنات سے متعلق کچھ ایسے اسلامی حقائق بھی جاننے کو ملیں گے جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ ویڈیو انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور کچھ بھی مس نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی آراء کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اسلامی روایات میں جنات کی روحانی دنیا اور ان کا قرآن پاک سے متاثر ہونا ایک ایسا دلچسپ اور ایمان افروز موضوع ہے جو ہمیں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وسعت سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اس حقیقت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسانی دنیا تک محدود نہیں بلکہ دیگر غیر مرئی مخلوقات تک بھی پھیل چکی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنات اور جو ایک پوشیدہ مخلوق ہیں اور آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، قرآن پاک کے اثر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کس طرح سے متاثر ہوئے اور اپنے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں قیام پذیر تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی وقت کچھ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے قرآن پاک کے معجزانہ کلام کو سننا شروع کیا۔ وہ اس کے گہرے اثر میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کلام ایک الہی پیغام ہے۔ قرآن پاک کی آیات نے ان کے دلوں کو اس طرح سے مسخر کیا کہ وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جنات کے اس گروہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ وہ واپس جا کر اپنی اقوام کو بھی اس حق کی دعوت دینے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں جنات کی ایمان کی گواہی دیتا ہے اور ان کے اسلام کے راستے پر چلنے کا عملی مظاہرہ بھی۔ اسلامی تاریخ میں مکہ مکرمہ کے قریب واقع مسجد جن اس روحانی ملاقات کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر جنات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے۔ ان کے سوالات زیادہ تر اسلام کی تعلیمات، عبادات اور شریعت کے بارے میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات نہایت شفقت اور حکمت سے دیے جس سے وہ مزید متاثر ہوئے۔ یہ داستان نہ صرف ایمان کی گہرائی کو واضح کرتی ہے بلکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کی محبت کی ایک جھلک بھی دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے۔ قرآن پاک میں سورۃ جن میں بھی ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جنات نے قرآن کو سنا اور اس کے کلام کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے عقائد اور روحانی فلسفے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں ہر مخلوق کے لیے ہدایت موجود ہے۔
اسی واقعے سے ہمیں جنات اور انسان کے درمیان ایک منفرد تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے جو روحانی دائرے میں اسلام کی وسعت اور شمولیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے، قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جنات کے ایمان لانے کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلانے کا مشن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا جنات کی دنیا میں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں جنات کی بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت، عقیدت اور روحانی تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ واقعات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تمام مخلوقات پر ان کی رحمت کا عملی مظہر ہیں۔ ان کہانیوں میں جنات کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، مسائل کا حل طلب کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کی بے پناہ خواہش نمایاں ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جنات نہ صرف قرآن کے معجزانہ کلام سے متاثر ہوئے بلکہ وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملات کو نہایت شفقت اور حکمت کے ساتھ حل فرمایا۔ یہ واقعات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات۔ جنات کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، علم اور انصاف سے بے حد متاثر تھے۔ ایک موقع پر جنات نے اپنے سفر کے لیے خوراک کی طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حاجت کو پورا کیا اور انہیں ہڈیوں اور گوبر کو ان کی خوراک کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، یہ شرط رکھتے ہوئے کہ یہ پاکیزہ اور طیب ہوں۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا آئینہ دار ہے بلکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھا۔ جنات کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک منفرد واقعہ حضرت حامہ کی حاضری کا ہے۔ حضرت حامہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کرنے والے جن تھے اور ابلیس کے پڑ پوتے کے طور پر جانے جاتے تھے، کئی انبیاء کرام کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن پاک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت کے ساتھ انہیں قرآن کی چند سورتیں سکھائیں اور آئندہ ملاقات کی تاکید فرمائی۔ ہجرت کے وقت بھی جنات نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو جنات نے قصیدے پڑھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ ان قصیدوں نے عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو سکون اور تسلی دی اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ جنات کی طرف سے اسلام کی دفاع کے واقعات بھی اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنات نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کیے اور گستاخان رسول کو ان کے انجام تک پہنچا کر اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ واقعات نہ صرف جنات کی محبت اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک مخلوق تک محدود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق کے لیے مشعل راہ ہیں اور آپ کی تعلیمات کا اثر ہر دائرے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک عجیب منظر دکھایا گیا۔ جبل ابو قیس اور حجون کے پہاڑوں پر جنات نے چڑھ کر صدا دی۔ حجون پہاڑ کے جن نے بلند آواز میں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ کسی انسانی عورت کو وہ عزت نصیب ہوئی جو آمنہ زہرا کو ملی اور نہ ہی کسی ماں نے ایسا عظیم اور شان و شوکت والا فرزند جنا جیسا کہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں، ان کی والدہ اور یہ خود دونوں ہی قابل عزت اور لائق احترام ہیں۔ اسی دوران جبل ابو قیس پر موجود ایک اور جن نے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل بطحا، حقیقت کو سمجھنے میں غلطی نہ کرو، اپنی روشن عقل سے اس سچائی کو تسلیم کر لو کہ قبیلہ بنو زہرا جو تمہاری ہی نسل سے ہے، ان میں نہ ماضی میں اور نہ حال میں کوئی ایسی خاتون ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاکیزہ اور اعلیٰ صفات والے فرزند کو جنم دیا ہو۔
یہ صدائیں اس بات کی گواہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف زمین پر بلکہ جنات کی دنیا میں بھی ایک غیر معمولی اور عظیم الشان واقعات تھی۔ یہ جنات کے جذبات اور عقیدت کا اظہار تھا جو ہر مخلوق کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی برتری کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بپھر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا کہ میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت حرکت میں آیا اور بولا محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجموعے کا اہتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا۔ اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا میرے معبود تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا کہ میرا نام موہین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہیں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجموعے میں اسی حبل نامی بت کو زیورات اور ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہہ، تو مہین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر احادیث صحیحہ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا۔ پہلے وہ آسمان کی خبریں سن کر اپنی دنیا میں پہنچاتے تھے، لیکن اب اگر کوئی جن خبریں سننے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب اسے بھگا دیتے۔ یہ صورتحال جنات کے لیے حیرت کا باعث بنی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین پر ایسا کون سا نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ چنانچہ جنات کے مختلف گروہ تحقیق کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ حجاز کی سرزمین پر پہنچا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلا کے مقام پر چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، جو ایک مشہور بازار تھا۔ عرب کے لوگ خاص مواقع پر یہاں تجارتی اور سماجی
سماجی سرگرمیوں کے لیے جمع ہوتے تھے، جیسے آج کل نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ بطن نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ جنات کا یہ گروہ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ قرآن سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہے۔ یہ جنات قرآن کی ہدایت سے متاثر ہو کر ایمان لائے اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ کچھ روایت میں ذکر ہے کہ ان میں سے 9 جنات تھے، جبکہ بعض کے مطابق 7۔ ان کی دعوت پر 300 جنات اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جس میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے قرآن کو عجیب و غریب کتاب قرار دیا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ناظرین، مسجد جن کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور روحانی پہلو پیش کرتا ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ المکرمہ میں واقع ہے اور جنت معلیٰ کے قبرستان کے قریب موجود ہے۔ مسجد جن اسلامی تاریخ کی ان مساجد میں شامل ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم واقعہ پیش کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو شخص جنات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ ان کے مطابق صرف وہی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت المعلیٰ کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی کہ وہ اس دائرے کے اندر رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو جنات بڑی تعداد میں فوجوں کی صورت میں وہاں جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی آواز سن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات جنات کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں سے ایک پکارنے والا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے پاس لے گیا۔ آپ نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت سے بھری ہوئی ہوگی اور یہ ان کی خوراک ہوگی۔ یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا جہاں آج مسجد جن قائم ہے۔ اس مقام کو بیعت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ مسجد تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد جن کو پہلی مرتبہ 1700 عیسوی کے قریب ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کیا گیا تاکہ اس تاریخی مقام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور آخرکار شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ مسجد میں جدید سہولیات جیسے وضو کے لیے پانی، ایئر کنڈیشنر، پنکھے اور کشادہ نماز کے لیے قالین موجود ہیں۔ آج مسجد جن حج اور عمرہ کے دوران زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس مقام کی روحانیت کو محسوس کرتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ مسجد جن کے حوالے سے یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جنات انسانوں کی طرح یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کرنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف ایک یادگار ہے بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن
ناظرین، روایات اور احادیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو تبلیغ دین کے لیے مقام قرما کے قریب ایک جنگل میں قرآن مجید پڑھا کر سنایا اور ان کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ علامہ خفاجی کے مطابق معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات کے وفود 6 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہر بار ان سے گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عباس، حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد اور اکرمہ جیسے معتبر روایتوں کے مطابق جنات کی پہلی حاضری بطن نخلا کے مقام پر ہوئی۔ ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا کے مقام پر قیام فرمایا اور نماز عشاء، فجر یا تہجد کے دوران قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر رک گئے۔ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اس موقع پر جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ یا محسوس نہیں فرمایا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر دی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل اختیار دیا تھا۔ قرآن کریم میں ان کے اس اختیار کا ذکر کئی جگہ پر ملتا ہے، جیسے سورۃ النمل میں کہا گیا، اور سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی گئیں اور جنات کو ان کے حکم کے تحت کر دیا گیا۔ جنات ان کے حکم کے مطابق قلعے، عمارتیں، حوض اور دیگر عظیم الشان تعمیرات کرتے تھے۔ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے دور میں جنات کی شرکت کو بھی۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کا تخت لانے کا معاملہ پیش آیا۔ اس موقع پر ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، لیکن ایک انسان جسے اللہ نے علم دیا تھا اس نے اس سے بھی کم وقت میں لا کر پیش کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جنات باوجود اپنی زبردست طاقت کے علم کی برتری کے سامنے محدود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دیمک نے عصا کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گر پڑی۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ انسان کی موت کا علم بھی نہیں رکھتے۔ ناظرین، یہاں جنات کے قبول اسلام کا ایک دلچسپ واقعہ پیش ہے جو حضرت عمر فاروق کی مجلس میں پیش آیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں ایک جن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا اور پوچھا، کیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم جاہلیت کے زمانے میں کہانت کا کام کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ہم بھی تو جاہلیت میں شرک کرتے تھے جو تمہاری کہانت سے کہیں زیادہ برا تھا۔ اب بتاؤ کہ تمہارے پاس آنے والے جن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر کیسے دی؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں ایک جن آیا اور مجھے پاؤں سے ہلایا۔ اس نے کہا کہ اے سواد، اٹھو اور سنو، قریش کی شاخ بنی لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ 3 راتوں تک وہ جن آتا رہا اور یہی بات دہراتا رہا۔ آخر کار میں نے اپنی اونٹنی تیار کی اور مدینہ روانہ ہوا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ پایا اور قریب جا کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں نے یہ اشعار پڑھے، رات کے آخری حصے میں ایک جن میرے پاس آیا، 3 راتوں تک مجھے جگاتا رہا۔ وہ کہتا تھا ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو قریش کے قبیلے سے ہے۔ میں نے اپنی سواری تیار کی اور سفر شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اے زمین کے سب سے بہترین انسان، ہمیں ان اعمال کا حکم دیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں، ہم انہیں قبول کریں گے، چاہے ان کی سختی سے ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا میری خواہش تھی کہ تم سے یہ قصہ سنوں، اب کیا وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا، اللہ کی کتاب اس کا بہترین نعم البدل ہے۔ ناظرین، یہ واقعات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند اخلاق اور تعلیمات کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں جنات کے وجود اور اسلامی عقائد میں ان کی حیثیت کے بارے میں متوازن اور درست فہم فراہم کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہر مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہیں اور یہ دین انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی اپنی وسعت میں شامل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ نہ صرف جنات بلکہ ہمیں بھی شر سے بچانے اور اللہ کی حفاظت کے دائرے میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مومنوں کو جنات کے شر اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی مخصوص آیات جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا ایک طاقتور روحانی تحفظ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے انسان جنات کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک روحانی دفاع بھی فراہم کرتا ہے۔ جنات اسلامی کائنات کا ایک لازمی حصہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں ایک متوازن تفہیم قائم رکھیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے سے محروم نہ رہیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کی پسندیدگی اور رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے مواد کو اور بھی بہتر بنا سکیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کے سوالات یا تجویز کا بھی جوش و خروش سے انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔